بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض ولتعلن علوا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی چھوٹی سی آیت ہے اور آج پوری سورت سورہ بنی اسرائیل پڑھی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل اس قوم کی طرف منسوب ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا دوسرا نام بتلایا جاتا ہے اسرائیل تھا، اور ان کی جو نسل چلی اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اپنے بڑوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے خاندانی اعتبار سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ ویسے ان کا دوسرا نام یہود ہے، یہودی کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو ہی یہودی کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل سورہ ابراہیم کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے سیرت ابراہیم پر بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ آج سے تقریباً 4,000 سال پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہی کی نسل ہے بنی اسرائیل۔ تقریباً اس کی بھی تاریخ ایسی ہی ہے، 4,000 سال کے آس پاس۔ 4,000 سال پہلے یہ قوم دنیا میں وجود میں آئی، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کی طرف دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے آدمی ہیں، سیدنا ابراہیم۔ یہودی کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم ہمارے آدمی ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے آدمی ہیں، اور قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت سیدنا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ خالص مسلمان ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی عظیم شخصیت ہے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے ان میں سے آدھی تعداد پیغمبروں کی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں آئی۔ بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر آئے، لیکن اس قوم نے اپنے نبیوں کو بہت ستایا۔ شروع زمانے سے، روز اول سے یہ قوم سرکش ہے۔ ہم لوگ تفسیر میں سنتے آ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر موقع پر اس قوم نے اپنے بڑوں کو ستایا، اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ قوم یہاں تک کہ اپنے نبیوں کو ان لوگوں نے اتنا ستایا، بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی قتل کی سازش کر رہے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اوپر اٹھا لیا آسمان میں، سولی پر چڑھانا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہ یہود قوم ہے بنی اسرائیل، جس کے نام پر یہ سورت ہے۔ شروع زمانے سے ہی ایک عجیب قوم ہے، اسے سر چڑھی قوم ہے، متکبر قوم ہے۔ اسی کو قرآن نے مغضوب کہا ہے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اس کا آخری حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا شروع ہے
اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ سیدھا راستے سے کون سا مراد؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ الذین انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین، قرآن میں دوسری جگہ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ انعمت وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ وہ کون ہے؟ یہود ہیں۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلائیے جو گمراہ ہیں، وہ کون ہے؟ نصارہ۔ تو مغضوب قوم قرار پائے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ستانے کے اور ان کی نافرمانی کرنے کے پاداش میں اللہ نے ان پر بہت سارے عذابات نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کے پیغمبر تھے، بہت سارے پیغمبر اللہ نے ان پر بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یونس، اور پھر اس کے بعد حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، جتنے پیغمبر، بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل کو ہم لوگ ان کے دور کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا دور، یعنی آج سے تقریباً 2026 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، عیسوی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی تاریخ کو قبل مسیح کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام سے پہلے کی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے 2016 یا 20 سال قبل مسیح، تو 2000 سال پہلے یہ لوگ دنیا میں آئے، تو 2000 سال وہ ایک دور ہے ان لوگوں کا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے تک تقریباً 600 سال، 6 یا 7 صدیاں، یہ ان کی ایک پیریڈ ہے یہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا اس کے بعد فتح مکہ، حضرت آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے لے کر کے آج تک کی تاریخ۔ اب 4 حصوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ان کا، اس میں کسی بھی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ نہیں عطا فرمایا، ہر زمانے میں یہ مغلوب رہے، کسی نہ کسی کے انڈر میں رہے۔ ان کا جو پہلا دور تھا انبیاء کا، اکابرین کا دور کہا جاتا ہے اسے، جس میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تھے، حضرت یعقوب تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو دور تھا وہ اس میں بہت اچھے تھے۔ اس کے بعد قضات کا دور آیا۔ اس موقع پر کیا ہوتا تھا، قاضی ان کے سر پر متعین ہوتے تھے۔ جو قاضی اللہ کی بات مانتا تھا، جب تک ان کا قاضی، ان کا سربراہ اللہ کی بات مانتا تھا، اللہ ان کو غلبہ عطا کرتے تھے۔ جیسے ہی کوئی نافرمان آدمی قاضی متعین ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب کرتے تھے۔ یہ ایک دور ان کا گزرا۔ اس کے بعد سلاطین کا دور، بادشاہوں کا دور، جیسے طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سب بادشاہوں کا دور، یہ دور بھی ان لوگوں نے دیکھا۔ تو کئی دور سے یہ لوگ گزرے، ہر زمانے میں ان کی سرکشی لوگوں نے دیکھی۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور، اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آپ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ ایرانیوں کے انڈر میں رہے۔ سورہ روم کی آیتیں جب نازل ہوئی، اس میں وہی بتایا گیا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان لوگوں کو، بنی اسرائیل کو فتح نصیب فرمائی، اہل کتاب کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
اپنے دور خلافت میں بہت سارے ممالک کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 جرنیلوں کو بھیجا، خالد بن ولید کو اور ایک صحابی کو جو بڑے ماہر تھے، غالباً حضرت خالد بن ولید اور ایک صحابی تھے، دونوں کو بھیجا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان دونوں کو بھیجا۔ ان دونوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اب اس کے بعد سے یہ لوگ مسلمانوں کے انڈر میں آ گئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ یہ تیسرا دور ہے ان لوگوں کا۔ اس موقع پر فتح تو ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کے ہاتھ میں اپنے زمام کو حوالے نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر کے زمانے کے بعد ایک آدمی آئے گا عمر کے نام سے، وہ وقت کا خلیفہ ہوگا، وہ خود جب آئے گا ان کے حوالے تم لوگ اپنی حکومت کرنا۔ چنانچہ مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر کے تشریف لے گئے۔ ایک ہی سواری تھی، بہت سادگی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تشریف لے گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ کچھ دور تک تھوڑی مسافت حضرت عمر جانور پر سوار ہوتے، ان کا خادم پیدل ہوتا، اور کچھ فاصلے تک حضرت عمر پیدل چلتے اور ان کا خلیفہ ان کا خادم اونٹ پر سوار ہوتا۔ اور جس وقت یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہوئے، جس اپنے فتح کردہ علاقے میں داخل ہوئے، تو اس وقت غلام کی باری تھی اور حضرت عمر نیچے تھے۔ تو ان لوگوں نے بڑے عجیب طریقے سے دیکھا کہ ایک فاتح، ایک قوم کا بڑا سربراہ، ایک بادشاہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، وہ اتنی عاجزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے اپنی حکومت کو ان کے حوالے کیا۔ اس کے بعد سے تقریباً 1300 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت رہی۔ بنی اسرائیل کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں رہا، یہودیوں کے علاقے ہمارے قبضے میں رہے، یہودی مسلمانوں کے زیر حکومت رہے، زیر نگین رہے۔ لیکن اس کے بعد انگریزوں کا جو دور آیا، انگریز غالب ہوتے چلے گئے، تو 1948 میں 1940 میں ہندوستان کی آزادی کے 1 سال بعد سازش کر کے مسلمانوں کے خطے کے درمیان میں ایک علاقہ اسرائیل کے نام سے قائم کیا گیا 1948 میں۔ اس کے بعد سے آج تک یہ مصیبت ہمارے سر میں پڑی ہے۔ آج تک بھی، آج کی صبح تک بھی، آج کی شام تک بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کس طریقے سے ہم لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول رہا ہے، دو قبلہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس ہے اور قبلہ دوم مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے اور دوسرا قبلہ مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ میں لی۔ ہم لوگ تاریخ جانتے ہیں، ہم لوگوں نے سنا ہے کہ جب بھی کعبے پر حملہ ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے اصحاب فیل کا، ابرہا نے وہاں اس کعبے کو ڈھانا چاہا، اس پر اسے ختم کرنا چاہا، تو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے کر کے ابابیل پرندوں کو بھیج کر ان لوگوں کو ختم کیا۔ تو کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ لیکن بیت المقدس جو ہے اس کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ مسلمان جب بھی اچھی حالت میں رہیں گے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، اللہ کی فرما برداری میں آگے رہیں گے، تو جب تک مسلمان اللہ کی اطاعت میں آگے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دی۔ جیسے ہی مسلمان اعمال میں، عقائد میں، ساری چیزوں میں پیچھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیز چھین کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بیت المقدس کو لے کر کے کتنی خون ریزیاں ہو رہی ہیں۔ گزشتہ چند سال پہلے سے لے کر فلسطین پر، اہل غزہ پر جو مظالم اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، بنو اسرائیل ہی کی نسل ہے۔ ان لوگوں نے اسی کے نام پر ایک اسٹیٹ قائم کیا اور آج اسے وہاں بٹھا کر کے آس پاس کے سارے مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا اور مسلمانوں کو بے چین کرنا، یہ کام مسلسل یہودی کرتے آ رہے ہیں۔ تو ایک مختصر سی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان شریروں کو ہمیشہ رسوا کیا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر مسلمان آپس سے متحد ہوں گے، مسلمان اللہ سے رجوع کریں گے
تو وہ دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بارہا یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے پاس جتنی جوہری طاقت ہے، جتنی ایٹمی طاقت ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی طاقتیں نہیں تھی، ایسے اسلحے اور ایسے وسائل نہیں تھے جن کے ذریعے سے دوسروں کو حملہ کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت جتنا بزدل ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہتھیار ہے اس کے پاس، جوہری طاقت اس کے پاس ہے، لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی ہے، ڈرپوک بنا ہوا ہے مسلمان۔ کیوں بنا ہوا ہے اسے بھی ہم حدیث کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم لوگ بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان بے حیثیت ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے بارش کے پانی میں کچرا بہتا ہے، اوپر بے حیثیت ہو کر کے بہتا ہے، اس طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، اپنی اس وقت جتنی تمہاری تعداد ہے اس سے بہت زیادہ ہوگی، بڑی تعداد میں تم لوگ ہوں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا تو پھر کیا وجہ ہے ہم بے حیثیت کیوں ہو جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، موت کا خوف اور دنیا کی محبت۔ آج جتنے مسلم حکمران بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، اپنے سیٹ کی، اپنے کرسی کی محبت ہے کہ کہیں ہماری کرسی نہ چلی جائے، اور موت کا خوف ہے۔ آج ایک جو سربراہ آج دنیا سے گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک، جب تک تھا اس نے مسلمانوں کو بہت ستایا، مسلمانوں کے ایک فرقے سے، بلکہ اسے مسلمانوں کے فرقے میں شماری نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا یہ سمجھتی تھی کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کو اس نے بہت تکلیف دی، لیکن اس کے باوجود دنیا پر اس نے دنیا کو بہت دبا کے رکھا تھا۔ انگریز اور یہودی اس سے بہت ڈرتے تھے، بڑی طاقت اس کے پاس تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے اندر خوف نہیں تھا، جو بھی مرتا تھا اسے چھوڑ کر کے اس کی جگہ دوسرے کو طے کر دیتے تھے۔ آج اسی طاقت کی اسی زور سے اس نے تقریباً 46 سال تک وہ سربراہ بنا رہا ایران کا۔ 1970 پر 9 1970 پر 9 میں 1970 پر 9 کو وہ عہدے پر آیا، سپریم لیڈر بنا، اور موت کے وقت تقریباً 86 سال کی عمر ہے، تقریباً 40 پر 6 سال تک وہ اس عہدے پر رہا۔ کیوں؟ اللہ نے اسے کیوں موقع دیا؟ کہ اس کے اندر خوف نہیں تھا، وہ بے خوف تھا، اسی لیے دشمن نے سمجھا کہ اسے ختم کر دیا جائے تو باقی سب ہمارا ہے۔ آج اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پورے عالم کا نقشہ بدل جائے گا، بہت حالات آئیں گے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی جگہ بہتر سے بہتر قائد اللہ تعالیٰ متعین فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو متحد فرمائے۔ مسلم حکمران اگر اب بھی ہوش کے ناخن لیں، متحد ہو جائیں، متحد ہو کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں، تو دشمن ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے شکنجے سے، ان کے پنجے سے، ان کے مکر و فریب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔